بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، عنوان ہے کہ جوڑنے والا بننا چاہیے، توڑنے سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کبھی کسی بات میں جھگڑ پڑے، اختلاف رائے ہو جائے اور کبھی ان کے درمیان تفریق تمہیں نظر آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، ان کو ملا دو آپس میں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی جو جھگڑے ہوتے ہیں دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ قریب نہیں بیٹھتے تو غلط فہمی نہیں دور ہوتی، قریب نہیں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے، جب قریب نہیں بیٹھتے تو دوسرے کی بات سمجھنے کا سننے کا موقع میسر نہیں آتا۔ عزیز دوستو، جب کوئی تیسرا شخص مداخلت کرتا ہے، وہ فریقین کے دلائل سنتا ہے، دونوں جانب کی بات سنتا ہے، جہاں اسے غلط فہمی نظر آتی ہے اس غلط فہمی کو وہ دور کر دیتا ہے، تو اللہ فضل فرماتا ہے اور دو بچھڑے ہوں کو قریب کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ دور جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبتیں فروغ پاتی، بجائے اس کے کہ الفتوں کو بار بار سینچا جاتا، اس دور کے اندر نفرتوں کا فروغ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں صلح کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے اور وہ لوگ جنہیں قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ فریق بنے ہوئے ہیں، وہ توڑنے کے چکر میں ہیں، وہ کاٹ دینے کے ارادے معاذ اللہ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ شخص جس نے باغبانی کرنی ہے اگر وہی درخت کاٹنے لگے گا تو پھر کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ تو عزیز دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جوڑنے والا بننا چاہیے۔ فرمایا مومن بھائی ہے، مومن بولیے گا، مومن لڑ پڑے تو پھر بھی بھائی ہی رہتے ہیں، لڑ پڑے تو پھر بھی بھائی دو سگے بھائی ہوں، اختلاف ہو جائے تو باپ ایک رہے گا دونوں کا، ماں ایک رہے گی۔ فرمایا ہیں بھائی، آپ انداز دیکھیے قرآن پاک کا، کہا بھائی ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، شطرنجی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تم اس طرح کرو فاصلحوا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، تم تصفیہ کر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں آج ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑی پسند ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تجارت نہ ایسی بتاؤں، وہ تجارت کیا کرو، نفع کمایا کرو، ایک تجارت بتاؤں تمہیں جو خدا کو بھی بڑی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی بڑی محبوب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا دو بچھڑے ہوں کو ملا دو، دو الجھے ہوں کو قریب کر دو، دو دور رہنے والوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، اللہ تمہیں سب سے بہتر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ، بچھڑے ہوں کو ملانا اور روٹھے ہوں کو منانا، جو دور دور ہو گئے ہوں انہیں قریب کرنا، محبتوں کو فروغ دینا، ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات پیدا کرنا، لوگوں کو قریب قریب۔ ایک بیماری ہمیں لگ گئی ہے جس کو غیبت کہتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ غیبت، اب ہم گپ شپ جو کرتے ہیں نا، گپ شپ وہ وہی غیبت ہی ہوتی ہے۔ بیٹھ گئے اور 2 4 5 10 لوگوں کے ایب، ایک شخص گیا کہیں، اس نے کہا یار آج میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں آدمی بڑا پسند آیا ہے، میں گیا تھا فلاں جگہ اور میں کئی دنوں سے جا رہا ہوں، مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ کہا ہاں پسند تو مجھے بھی ہے، بندہ ہے بھی اچھا، بات بھی اچھی کرتا ہے، کردار بھی ٹھیک ہے، گفتار بھی ٹھیک ہے، علم بھی ٹھیک ہے، بس ذرا ہنسے نہ نا اس طرح جس طرح ہنستا ہے۔ ایک بات صحیح ہو جائے بھائی، ایک بات اگر نہیں اس کے اندر غلط ہوگی تو پھر وہ انسان نہیں رہے گا، وہ فرشتہ ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، 99 خوبیاں چھوڑ کے، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ، جب ڈسکس کرنی ہے نا، گفتگو کرنی ہے، تو وہ جو 100ویں خامی ہے نا، 100ویں خامی اس کو پکڑ لینا ہے اور پکڑ کے کہنا کہ باقی سارا ٹھیک ہے۔ ایک بات مانا ہوتی بھائی تو ایک چھوڑ ہی دے، ایک کی تو معافی ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ورنہ تو فرشتہ ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، 4 دوست ہیں، 4 دوست، جب چاروں کٹھے بیٹھے ہیں تو پیار ہے، اور 2 ہو گئے تو ایک دوسرے کی غیبتیں، پتا وہ کیا کر رہا تھا، پتا وہ کیا کہہ رہا تھا، پتا وہ کس طرح، بھائی کیسا یارانہ ہے تمہارا، کیسا دوستانہ ہے تمہارا، کیسا پیار ہے تمہارا، اکٹھے بیٹھے ہو۔ اور بعض ایسے، اور یاد رکھیے گا سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے پیدا ہوتی ہے جو نفرتیں پیدا کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، جو چغلیاں کر کر کے، غیبتیں کر کر کے لوگوں کو لوگوں سے بدزن کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ سے سب کو بدزن کر لیتا ہے، اپنے آپ۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اس کو دل کے کان کھول کے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کسی سے ذکر کیا
کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جس کو بتا رہا تھا فرمایا اس نے جواب میں اس کی توہین کر دی، اس کی خامیاں بیان کر دیں، اس کی غیبتیں شروع کر دیں. اب پیار کرنے والے کا پیار نفرت میں بدلنا شروع ہو گیا. فرمایا چونکہ اس نے اس کی عزت خراب کر دی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، فرمایا اب اللہ بھی اس چغلی کرنے والے کی وہاں عزت خراب کرے گا جہاں اس کی بنی ہوگی، اس کو سزا دے گا، اس کی بھی عزت خراب ہوگی، اس کا پیار بھی نفرتوں میں بدلے گا، اس کی الفتیں بھی. آج میرے دوستو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، جہاں مل کے بیٹھنا، یار کٹھے ہوئے تو تین چھوڑ کے چوتھے کا بازو تھاما سائڈ، غیبت میں مزہ بڑا ہوتا ہے. ہاں خوبیاں بیان کرنے میں اتنا لطف ہی نہیں آتا، نفس راضی نہیں ہوتا. بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی شخص چغلی کرنی شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے لبوں کو شہد لگا دیتا ہے، اس کے ہونٹوں کو شہد لگا، جتنی دیر وہ چغلی کرتا رہتا ہے اسے مزہ ہی بڑا آتا ہے. آپ غور فرما لیں مکھیاں دو قسم کی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے گند پہ بیٹھتی ہے، لیتی بھی گند ہے دیتی بھی گند ہے. ایک مکھی ایسی ہے جو بیٹھتی بھی پھول پہ ہے، لیتی بھی پھول ہے اور دیتی ہے تو شہد عطا کر دیتی ہے. اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے. کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں خیر ڈھونڈ لاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں محبت کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں محبت کو فروغ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں. حسن کی تعریف کیا ہے؟ گورے کو حسین کہتے ہیں جی، بڑا گورا ہو، ناک کی چپٹی ہو تو حسین لگے گا وہ. حسن کس کو کہتے ہیں؟ گورے کو حسین نہیں کہتے. آپ کہیں گے اچھے نین نقش والے کو، اچھا نین نقش ہو، رنگ بہت کالا ہو تو اس کو بھی بڑی باتیں کی. امام راغب اصفہانی مفردات میں کہنے لگے نہ گورے کو حسین کہتے ہیں، نہ اس کو کہتے ہیں جس کے نین نقش اچھے ہوں، نہ اس کو کہتے ہیں جس کا قد اونچا ہو، نہ اس کو کہتے ہیں جو وجود کا بڑا ڈھیلا ہو. فرماتے ہیں حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. حسن دیکھنے والے کی، کسی کو کالا اچھا لگتا ہے تو کسی کو لال رنگ، کسی کو پیلا لگتا ہے تو کسی کو زرد رنگ، تو پھر حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. تو تو جہاں جاتا ہے اگر تجھے وہاں خامیاں نظر آتی ہیں تو تیری اپنی اینک کا شیشہ خراب ہے. تو جہاں جاتا ہے اگر گردی نظر آتی ہے تو اپنا علاج کرا نا. تو جہاں جاتا ہے تجھے وہاں شاری دکھائی دیتا ہے تو پھر تو اندر سے آپریشن کرا، کسی سرجن سے ملاقات کر تاکہ وہ جو اندر تھوڑی سی میل کچھ ہے نا وہ صاف کر دے. اور تو جہاں بھی جائے تجھے وہاں محبت ہی نظر آئے، تو جہاں جائے وہاں تجھے پیار ہی نظر آئے. جمالیاتی ہونا چاہیے، جمالیاتی. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور بولتی بہت ہے، بد زبانی کرتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر اجازت کے نکل جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا کھانا وقت پہ نہیں پکاتی، میرے فلاں کام نہیں کرتی فلاں. حضور نے فرمایا ساریاں کوتاہیاں بھی ہیں یا تیری بیوی میں کوئی خوبی بھی ہے؟ سب کوتاہیاں ہیں، کوئی خوبی بھی تو ہوگی. کہنے لگے سونے میرے بستر کو بڑا پاک رکھتی ہے. یا رسول اللہ ساری کوتاہیاں اپنی جگہ پر حضور میں جانتا ہوں اس کا کردار بڑا پاکیزہ ہے، اس نے میرے بستر کو کبھی گدلا اور میلا نہیں ہونے دیا. یا رسول اللہ کردار کی بڑی اعلیٰ ہے حضور، وہ بڑی پاکیزہ ہے، پردے کی پابند ہے، کسی غیر محرم کی جرت کیا بات کر جائے. حضور نے فرمایا ساری خامیاں چھوڑ دے اور اس ایک خوبی سے محبت کرنی شروع کر دے. بھائی کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی ہو. کوئی شخص ایسا، تو ہمیں کیوں کوتاہیاں نظر آتی ہیں؟ ہم خوبیاں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ خوبیاں ڈھونڈیں سب سے پہلے تو، اور پیار کریں، پھر آپ جڑ جائیں گے، پھر آپ جڑیں گے، پھر آپ کا محبت فروغ پائے. اور دوسرا جب جھگڑا ہو جائے نا، جھگڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جھگڑالو کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جھگڑالو ہوتا ہے نا، جھگڑالو جناب بڑے غصے والے ہیں، جناب بڑے غصے والے ہیں، جناب بڑے غصے والے ہیں. ان کا غصہ محلے کے غریب آدمی پہ تو آتا ہے، پتہ تو اس دن چلے گا جس دن آئی جی پنجاب پہ آئے گا، پھر تو پتہ چلے گا غصے والے ہیں. پتہ اس دن چلے گا جس دن یہ جناب ایس پی اور ڈی ایس پی اور جناب ایس ایچ او صاحب پہ غصہ نکالیں گے، تب تو پتہ چلے گا یہ تو بڑا سیانا غصہ ہے. غریب آدمی ہوا تو بڑا غصہ آیا، اور بندہ تگڑا ہوا تو اس کا غصہ رفو چکر ہو گیا. یہ غصہ غصہ کوئی نہیں، یہ تو بالکل اس نے ایک تماشا لگا رکھا جو نہیں لگانا چاہیے. ایک تو غصے سے جھگڑے پڑتے ہیں، حضور نے فرمایا جھگڑالو اللہ کو پسند نہیں. اور دوسرا آپ جھگڑا تب کرتے ہیں جب سامنے والے میں خامیاں نظر آتی ہیں. آپ اپنے اندر جمال پیدا کریں، آنکھ میں حسن پیدا کریں تاکہ سامنے آپ کو خوبیاں نظر آئیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ معاف کرنا شروع کریں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. معاف کرنا شروع کریں جھگڑے. حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئیں. بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا. شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں. فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں. بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا.
چہرے پہ نقاب ڈالا ہے, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب, کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے, اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے, فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا, آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا. وہ پہلے کی بات ہے, استقبال کیا جا رہا ہے. عزیز دوستو, تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں, اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں. جڑے کا معاملہ تھا بھی معافی دیں بھی اور معاف جی, بڑا مشکل معاملہ ہے. لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں, ہمارا ماحول بڑا جی پہلے سلام تو ہو جاتی ہے, لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا, میں نے منگنی تو نہیں سدیا تو میں نہیں آؤں. واہ جی واہ, بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا, جب گھر والے کا دل کرے بلائے. پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا, پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں. ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے, یہی تو موقع آیا ہے. حدیث سناؤں, اتنے سخت لفظ, اتنے سخت, رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں. حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا, جس سے اس کا عزیز, اس کا دوست, اس کا رشتہ دار, اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا, فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے, میں جام نہیں پلاؤں گا. حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے, مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے. سخت گرمی کے ماحول میں نہیں جام پلاتا, اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو. جب بھی کوئی, اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی, اللہ کی رضا کے لیے دے دی. بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی, بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی. آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں, اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی. ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے, کسی کا نانا لگتا ہے, کسی کا دادا لگتا ہے, کسی کا ماما لگتا ہے, کسی کا چچا لگتا ہے, کسی کا پھوپھا لگتا ہے, لیکن لڑائیاں بڑی ہیں. بیچارہ فوت بھی ہو گیا, انتقال ہی کر گیا. اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ, اس کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. جنازہ گاہ آئے, جنازہ پڑا, لوٹ گئے. بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا مار ہی گیا ہے اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر, اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا. کن سے اچھا سلوک کر جی, یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کرے تو تب ہے. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا, مسکین کو دینا, یتیم کو دینا, مدرسے کو دینا, مسجد کو دینا, سب سے افضل صدقہ. اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا ہے جو میں سنانے لگا ہوں, یہ گھر جانا ہے, اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے, محبوب پاک کے, یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا, کتنی خیر انڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں. حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا, فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا, فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا, فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا, فرمایا نہیں. حضور پھر بڑی قابل غور حدیث, جاگیے گا ذرا آنکھ کھولیے گا, ذرا ٹیپ چھوڑیے گا, ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے بھائی حدیث میں فکریں کیسے بیان فرمائے. رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا, بولیے یار, تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو, حقدار ہو. اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں, تیرا رشتہ دار ہو, غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو, فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے, سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. سب سے افضل صدقہ, تیرا رشتہ دار بھی ہو, ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے, سبحان اللہ. ہمارا تو حال جو ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہو تو ہم روک دیتے, کہتے نہیں ایڈا تگڑا کام کرے ہیں تو یہ نکالی دیں ہو, یہ 4 منڈے نے کما کے کھانا صاحب, اس کو کیا بھائی. فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, حقدار ہو, ضرورت مند ہو, شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو,
اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا۔ تو توڑنے والوں نہ بنو، جوڑنے والے بنو، جوڑ جاؤ۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گا، وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ رشتہ داریاں جوڑنے، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجھ سے اچھا سلوک کرے تب ہی ہے، سامنے والا بھی سیاںا ہی ہو تو تب ہے، تو نے اس کے لیے اس نے سلوک نہیں کرنا، تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی کرنا ہے۔ سل من قطعک لفظ کیا ہے؟ اور میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا اس میں خیر ہی بڑی ہے۔ فرمایا سل من قطعک، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا، نفرت کرتا ہے اس سے پیار کر، اور جو تجھے اذیت دیتا ہے اس کی خدمت کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ اصل پیار تو یہ ہے، جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں، محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں، فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، جو نفرت کرے اس سے پیار کر، پھر تیرے ضعف کا پتہ چلے گا، پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر تیری دلیری سمجھ میں آئے گی۔ تو دوستو جوڑنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بچھڑے ہوں کو ملا دیا، دو الجھے ہوں کی صلح کرا دی، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج ہو گئے جی؟ یہ صلح کیا کرانی ہے؟ انہوں جا کے آخنا بھرا تیرا چنگا تو نہیں پر تیرا بھرا جو ہوا صلح کر لے، انہیں آخنا میں اوکا نہیں کرتا۔ ہاں ایسے صلح کرائی جاتی ہے، اور چھڈو جناب چول جہ بندہ ہے تصاں وہ سلام دو چھڈو، یہ صلح کرا رہے ہو کہ اختلاف پیدا کرا رہے ہو؟ آپ تو گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ فضول ہے، ایسی صلح کراتے ہیں نا۔ اور وہ صلح کرنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے بھاجی تسی آ گئے میں مان جانا ہے، میں بھی نہیں سے کرنی، تو اصل میں تو اس نے اپنی صلح کر لی ہے، تیری تو کرائی نہیں۔ اور کئی صلح کرانے والے نا اپنا فائدہ، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ، ہمیں شوق بڑا ہے صلح کرانے کا، پر صحیح کرا نہیں پاتے، شوق بڑا ہے، ہر آدمی کا دل کرتا ہے ساری پریا میرے پاس ہی آنی چاہیے، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کہا آپ قاضی بن جائیں، فیصلہ کیا کریں، فرمانے لگے میں کیسے قاضی بن جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہنے لگے میں بھائی اس قابل نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں اور صلح کرا سکوں۔ کہنے لگا امام صاحب سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس قابل ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو اسے قاضی نہیں بنایا جاتا، تو نے فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو وہ نہیں قاضی بنتا۔ تو بزرگ بچا کرتے تھے، پرہیز کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلاحیت پیدا کریں، صلاحیت وقت دیں۔ اور امام صاحب نے اس لیے یہ عہدہ قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کی آپ کو ماننی پڑتی اور بادشاہ کے کہنے پر فیصلے کرنے پڑتے۔ جب آپ 2 فریقین کے درمیان بیٹھیں پہلے تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو موقع ملے صلح کرانے کا وہاں ضرور شریک ہو، اگر آپ کی وجہ سے بات بنتی ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں، اور جب کریں تو کس طرح کریں؟ حضور نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو صلح کرا دو۔ حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند، مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو، لیکن صلح تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئی، بڑے کے پاس گئے، اس کو کہا چھوٹے صلح کر لے، اس نے کہا بڑا نالائق ہے، بدتمیز ہے، میری توہین کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، میں نہیں صلح کرتا۔ اب آپ چھوٹے کے پاس آئے، اس کو آ کے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا، یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ لفظ کہا، کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوئی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا، کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا تو چھوٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں، ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں، ایک آنگن کے 2 پھول ہیں، دل لگتا ہی نہیں۔ اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا کہ بڑے سے صلح کر لے، تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گیا ہے، وہ 5 مرلے بھی اپنے نام کرا گیا، وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا ہے، بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا ہے، موٹر سائیکل بھی لے گیا، فلانی چیز بھی لے گیا، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ چھوٹے نے تنقید کر دیا، اب آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے، کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا بھائی جو ہوا کوئی بات نہیں، میں مال کو کون سی اہمیت دیتا ہوں، تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر، لیکن بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 الجھے ہوں کو قریب کر دے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل امر نہ بتاؤں، نفلی روزے سے افضل امر نہ بتاؤں، صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضور بتلائے، فرمایا تو بچھڑے ہوئے کی صلح کرا دے، اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے دے گا، نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا، اور تو گیا کو نہیں گھر ہی بیٹھا ہے، حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اگر تو 2 بچھڑے ہوئے کو ملا دے گا، اگر تو صلح کرا دے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے،
ہم بچھڑے ہوئوں کو قریب کرنے کی بجائے ہم جب صلح کرانے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں نفرت. بڑے بھائی کے پاس گئے تو کہا یار مجھے تو تیرا خیال ہے ورنہ تیرا چھوٹا اس قابل نہیں صلح کرائی جائے, زمانہ تمہیں باتیں کر رہا ہے اس لیے آ گیا. چھوٹے کے پاس گئے تو یار ہے تو تیرا بڑا بھائی پر ملنے ملانے کے قابل نہیں. اب ان دونوں کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیا, آپس میں اختلاف کرا دیا. یہ تو نفرتوں کا بیج بویا ہے, یہ تو زیادتی کی ہے, یہ تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. عزیز دوستو, قریب کرنے کی کوشش کریں, رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کریں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. چچا کا پیار دلائیں, بھتیجے کے ساتھ اس کی محبت پیدا کرائیں, ماموں اور بھانجے کا پیار کرائیں, پھوپھی کے ساتھ محبت کرائیں, خالہ کے ساتھ پیار کرائیں. محبوب پاک صاحب لولاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے, غلام بیٹھے ہیں, رم جھم نور کی برسات ہو رہی ہے, ہر طرف لگتا یہ ہے کہ فرشتے بھی اس بزم کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. حضور نے اچانک آنکھ اٹھائی, اچانک حضور بولے اور فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھے اور میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. دیکھیں کتنے سخت جملے, کسی کو دروازے سے دھتکارا نہیں. فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور اس نے بغیر عذر شرعی کے, ہاں عذر شرعی ہو, بد مذہب ہو گیا, بد عقیدہ ہو گیا تو چھوڑ دیں, لیکن فرمایا بغیر عذر شرعی کے ناراض کر رکھا ہے تو نکل جائے میری بزم سے. ایک صحابی بیٹھے ہیں, خالہ ناراض ہے اور غلطی خالہ سے ہو گئی. بڑوں سے بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے, انسان ہے, خالہ سے غلطی ہو گئی اور خالہ منانے آئی ہے کئی بار, لیکن صحابی مانتے کوئی نہیں. کئی دفعہ منانے آئے, تو میرے بھائی میری بہن کی نشانی ہے مان جا. حضور نے فرمایا نکل جاؤ. اٹھے, خالہ کے دروازے پہ دستک دی. خالہ نے بھانجا باہر کھڑا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو برس پڑے. کہنے لگی تو میرے بہن کی نشانی ہے, کتنے دنوں سے تلاش کر رہی تھی تو مجھے ملے, تیرے گھر جاتی تھی تو نہیں آتا تھا, کون تجھے لایا؟ تو کیا کہتے ہیں صحابی, کہتے خالہ میں کبھی نہ آتا, پر کیا کروں مصطفیٰ نے محفل سے نکال دیا ہے, حضور نے بزم سے نکال دیا ہے, مجبور ہو گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے جائے پہلے جوڑ کے آئے, جس نے توڑ رکھا ہے پہلے جوڑ کے آئے, پہلے جوڑے پھر میری محفل میں آئے, ورنہ میں آنا قابل قبول نہیں سمجھتا. خالہ کو منایا. اب خالہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بھانجے تو گھر آیا ہے پر میں یہاں صلح نہیں کروں گی, مجھے بھی ساتھ لے چل, میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے تیرے ساتھ صلح کروں گی. چل وہیں چلتے ہیں, رحمت بھی لیتے ہیں, دعا بھی لیتے ہیں, برکت بھی لیتے ہیں, کرم بھی لیتے ہیں. جوڑنے کی اختلاف پتہ کن باتوں پہ ہمارا اختلاف ان باتوں پہ ہے کہ میں آیا تھا تو میرے لیے چائے نہیں صحیح بنی, مجھے شادی پہ بلایا, بیٹی کی شادی تھی تو میرے لیے کرسی صحیح نہیں دی گئی, مجھے پوچھا کوئی نہیں, میں پہنچا تو مجھے کھانا. ایک ساتھی میرے پاس مجھے کہنے لگے, میں نے کہا فلاں جگہ منگنی تھی تمہاری شادی کا, کہنے لگے ہم نے جواب دے دیا خالہ کو, خالہ کے گھر منگنی ہوئی تھی. وجہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جی میری اماں بیمار ہے, پہلے تو پتہ لینے دیر سے آئے ہیں, پوچھا تو کہہ رہے تھے جناب بس کچھ مشکل بن گئی تھی, آ نہیں سکے, آنا تھا بڑی دور سے, تو دیر سے آئے, اور جب آئے ہیں تو ان کو آنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں, کوئی پھل نہیں, کوئی مٹھائی نہیں, کوئی چیز نہیں, ایسے ہی آ گئے منہ اٹھا کے. تو میرے ابا جی کہتے ہیں ایسے رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہیے. اور پھر حضرت صاحب عید پہ جو بھی وہ کپڑے لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں, ایک بار پہنتا ہوں دھلاتا ہوں تو خراب ہو جاتے ہیں, لہذا رشتہ چھوڑ دیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ کبھی مٹھائی نہیں کھائی اپنے گھر, پھل کا منہ کبھی نہیں دیکھا, اور منگنی تیری آج ہوئی ہے, تو بتا کہ 24 سال کی عمر تک جو تو کپڑے پہنا کرتا تھا وہ سارے خالہ کے گھر سے آتے تھے. اتنی چھوٹی سوچ, اس قدر چھوٹی گفتگو, اس قدر ہلکا پن, اس قدر چھوٹی بات. اور ایک تو پہلو یہ, ایک دوسرا پہلو بھی, اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے ہمارے گھر ہی آ جاتا ہے. یہ کیسا رشتہ دار ہے, روٹی کے وقت پہنچ جاتا ہے. تیرے رسول نے فرمایا کہ مہمان اگر تیرے گھر آیا ہے تو خدا کی رحمت لے کے آیا ہے, وہ کرم لے کے آیا ہے. جب بھی روٹی کا ٹائم ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے, چائے کا ٹائم ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے. ہماری طبیعتوں میں گھٹن ہونے لگتی ہے. اعلیٰ ظرف اس کو نہیں کہتے جو چھپا لیتا ہے, اعلیٰ ظرف اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی نکال کے مہمان کے آگے رکھ دیتا ہے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. رشتہ داریوں کے اندر ظلم اور زیادتی کی حد ہو گئی, وہ بات جو قابل ذکر ہی نہیں, وہ معاملہ جس کا تذکرہ ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ بھی ہم نے سرے سے. اور پھر اسی طرح دوستیوں کا معاملہ ہے, 8 دن اس کے ساتھ اور 10 دن سجن, اور جی جنہ دلاں وچ عشق نہیں رچیا کتے ہونا تھی چنگے, تے ویکھو مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے. بھئی عجیب معاملہ ہے, پتہ کتنے سخت لفظ. میاں صاحب بڑے درویش شاعر ہوئے, لیکن اتنا ناپسند ہے انہیں وہ بندہ جو پرانے چھوڑ کے نئے بلال کہتا ہے نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے ہیں لوگ. اتنے بھائی بابا جی آپ تو درویش آدمی ہے, کمینہ ہی کہہ دیا آپ نے, کوئی ہلکا پھلکا جملہ نہیں ملا تھا. کہنے لگے نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ. بھئی یار ہے تو ساری کوتاہیوں سمیت یار ہے, کہ یار ہے تو ساری کوتاہیوں ہم اس کو صحیح کریں گے, ہم اس کی اصلاح کریں گے, ہم اس کے ساتھ پیار کریں گے, ہم اس کی محبت. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث بیان فرمائی, اور میں بنی اسرائیل کے 2 یار تھے, دونوں غار میں عبادت کرتے تھے. ایک دن ایک یار کو بھیجا جا روٹی لے آ, وہ کھانا لینے آیا تو رستے میں ایک فاحشہ عورت تھی, اس کے پیچھے لگ گیا. اس عورت کے پیچھے اس کے گھر پہنچ گیا, اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا. اس کو تشویش ہوئی کہ صبح کا گیا ہے, شام ہو گئی, روٹی لے کے نہیں آیا. ڈھونڈتا ڈھونڈتا تلاش کرتا کرتا پہنچا, دیکھا میرا یار تو مصیبت کا شکار ہو گیا ہے, میرا یار تو گناہوں کی دلدل میں اتر گیا ہے. کہنے لگا آ جا یار, یہ ہماری جگہ نہیں, لوٹ آ, واپس آ جا, آ جا, بعد آ جا, چھوڑ دے ان حرکتوں کو. سمجھایا لیکن اس نے بات
نہ مانی, بڑا سمجھایا, بڑی بات کی, لیکن نہ مانا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واپس لوٹا اور اسی غار میں دوبارہ آ کے سر سجدے میں رکھ دیا کہ یا اللہ تب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو دوبارہ ہدایت عطا نہیں فرماتا. سر سجدے میں کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرمایا یا اللہ جب تک تو میرے یار کو توفیق ہدایت نہیں دیتا میرا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا. جھکا رہا 3 راتیں اور 3 دن گزر گئے. اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی, جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کہ میں نے تیرے دعا کی برکت سے تیرے دوست کو توفیق ہدایت عطا فرما دی ہے. تو دعا کرنا, دوست کی اصلاح کر. چھوڑنے کا کیا معنی ہوا؟ تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یاروں کے ساتھ ان ساری باتوں کے یاد رکھے, جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں کبھی کبھی گلا بھی آ جاتا ہے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوہ بھی. شکوے کو شکوے کی حد تک رکھے, اس کو مخالفت نہیں بنائے, اس کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھیں, اس کو آگے نہ لے کر کے جائیں. جوڑنے کی کوشش کریں, لوگوں کو قریب کریں, محبت پیدا کریں, درگزر کریں, معافی دیں, معاف کریں, جھگڑے سے بچیں, ایک دوسرے کے قریب کرنے کی. لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد ان کا رشتہ نیا ہوتا ہے, اختلافات عروج پہ چلے جاتے ہیں, اور جن گھروں میں اختلافات ہیں ان کی تعداد, ایک جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں تحقیق کی تو کہنے لگے 91% لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں رہتا, اختلاف رہتا ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بچے اماں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ابا جی, میں اکثر کہتا ہوں اماں پتہ کیا کہتی ہے, اماں کہتی ہے بیٹا تیرا ابا تو اچھا ہی نہیں تھا, یہ زیادتی کرتا تھا, تم 4 بچے پیدا ہو گئے تھے, میں چھوڑ کے کہاں جاتی, تمہاری خاطر بیٹھی رہی ہے. ابا جی کہتے ہیں بیٹا تمہارے ننیال والے تو ظالم تھے اور تمہاری اماں تو رکھنے والی نہیں تھی, تم 3-4 بچے ہو گئے, تو میں نے کہا کیا کروں, تمہاری خاطر میں نے اس کو بسایا. وہ ان کے خلاف کر رہا ہے, وہ ان کے بچوں دونوں سے مخالفت کرنی شروع کر دیتے. محبت پیدا کریں. اماں کو یہ چاہیے کہ اماں کہے کہ بیٹا تمہارے باپ نے بڑی محنت کر کر کے تمہیں رزق کھلایا, اور باپ یہ کہے کہ بیٹا تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑا کٹھن وقت گزارا. اب بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا ہوگی, بچے ہم سے بھی جڑیں گے, آپس میں بھی جڑیں گے, پیار فروغ پائے گا, نفرتوں کو فروغ دینے کی بجائے محبتوں کو. اچھا لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے, اب گھر گئے ہیں نا, لڑکی گئی ہے پیچھے, تو بہن بھی غلط مشورہ دیتی ہے, اللہ ماشاء اللہ کہتی ہے اتنا قابو میں نہ کرنا, جب آئے نا مائیں بہنیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گی. میں یہ بات بزرگوں کی لکھی ہوئی اور تجربے کی عرض کر رہا ہوں. کہتی ہیں جب تیرا خامن گھر ہو نا تو ذرا جم کے پوچھنا اس کی بہنوں کو, اس کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا, اس کی اماں کو بھی روٹی. جب گھر ہو تو اسے یہ کبھی باور نہیں ہونا چاہیے کہ تو خیال نہیں رکھتی, اور جب چلا جائے نا پھر موجے کرنے دینا, پھر نہ خیال کرنا اس کے بعد چاہے بیچارے بھوکے ہوں رات کے. اور ادھر لڑکی کے گھر والے اس کی بہنیں کہتی ہیں جب آپ ہوتے ہیں تبھی بات سنتی ہے, ورنہ تو یہ ہم سے سلام بھی نہیں لیتی سیدھے منہ سے. بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں, بھابھی نے نا میری طرف دیکھ کے نا میری طرف دروازہ بند کر لیا تھا, میری طرف دیکھ کے تو فریج کے اندر رس ملائی رکھ کے تو تالا لگا کے چابی چھپا دی ہے. تو یہ کوئی لڑائی والی بات ہے؟ رس ملائی 100 روپے کی اور لے آنا بازار سے, اور دروازہ اگر اس نے بند کر دیا تو میری بہن تو کھول لینا, اس میں جھگڑا پیدا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اس قدر نفرت کو فروغ, دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھرا جا رہا ہے. اب سنیے حدیث, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا, وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ چاہے بیوی کا ابا ہی ہو, اس کی ماں ہی ہو, اس کی بہن ہی ہو, فرمایا جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا, فرمایا اس بھڑکانے والے پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی. اور فرمایا جس مرد نے, جس عورت نے کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا اس پر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں گی. ہم کیا کرتے ہیں, وکیل بن جاتے ہیں, اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ہے تو بدتمیز پر کیا کریں, گزارا کر میری بیٹی تو گزارا کر, بندہ ٹھیک نہیں تو گزارا کر. اور ادھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی تو تیری ہے اس طرح کی, پر بھائی جان چھوڑیں آپ, بھائی ساری بات تو نے بتا لیا, چھوڑنے والا بچہ کیا ہے. اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دونوں کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے, دونوں کے اندر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ جب داماد اپنے سسرال ہوتا تو اس کی عزت ہوتی, اور جب اپنے گھر ہوتا تو اس کی بیوی کے سامنے تعریف کی جاتی کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے, ڈھب سے سلام لیتا ہے, باعزت آدمی ہے, باوقار آدمی ہے, نمازی ہے یا محنتی ہے, پرہیزگار ہے یا اخلاق والا ہے. اور بچی کے گھر والے تعریف کرتے, کہتے بڑی اچھی ہے, بڑی سلیقے مند ہے, بیٹا اس کے ساتھ جم کے گزارا کرنا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, میاں بیوی میں پیار بڑھے گا, میاں بیوی میں پیار بڑھے گا تو ان کی زندگی سکھی گزرے گی. ورنہ یاد رکھو گھر والوں, ماں باپ یاد رکھو, تمہاری 2 منٹ کی نفرتوں نے بیٹے اور بیٹے کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. وہ روزانہ تپتے ہیں, روز جلتے ہیں, روز وہ آہوزاری کرتے ہیں, اور تم نے اپنے 2 منٹ کی لذت کی خاطر, 2 جملوں کی خاطر نفرت بھر دی ہے بیٹی کے دل میں, نفرت بھر دی ہے بیٹے کے دل میں. اماں بڑا رونا ہوتا ہے بیٹے کے سامنے کہ میری بیٹی جو ہے, میری بہو جو ہے میری بات نہیں مانتی, اور ٹپ ٹپ تو آنسو گراتی ہے. اگر تو یہی اللہ کی بارگاہ میں رو دیتی نا کہ اللہ مہربانی کر اور میری بہو کو میرے حق میں صحیح کر دے, تو تیرے آنسوؤں کی خیرات اللہ تیری بہو کو فرما بردار بنا دیتا.
تیری بہو تیری فرما بردار بن جاتی اور بیوی کے بھی بڑے آنسو گرتے ہیں کہ تیرے گھر والے بڑے برے ہیں, مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, یہی آنسو اگر وہ سائڈ پہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں بہا دیتی تو اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا. میرے دوستو, نفرتیں نفرتیں نفرتیں, روز میٹنگ ہوتی ہے, 2 منٹ شوہر اماں کے گھر گیا, اماں کے کمرے میں گیا تو اماں نے رو کے کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ. بہن کے پاس گیا تو وہ رو پڑی, بیوی کے پاس آیا تو وہ رو پڑی, ایک بیچارہ باہر سے تنگ آیا, ایک گھر آیا تو مصیبت کھڑی ہے. میرے دوستو جہنم بن گئے گھر معاذ اللہ تعالیٰ. تھوڑی توجہ لو, حدیث سننا, اور یہ روایت میں نے ایک جگہ نہیں شاید میں نے 20 جگہ بیان کی ہو, اور جب میں پڑھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے, بیان کرتا ہوں تو روح کو تازگی ملتی ہے. اختلاف رائے ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب علی المرتضیٰ شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم وکیل بنے ہوئے ہیں, وکیل, لڑکے والے لڑکے کے وکیل ہیں, لڑکی والے لڑکی کے وکیل ہیں, ہم وکیل بنے ہوئے. اختلاف رائے ہو گیا اور بات بڑی تو رنجش ہو گئی, اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت علی خود. شیر کی باتیں بھی شیر ہی ہیں, ہر بندہ نہیں غلطی مان سکتا, کوئی دلیر ہی ہوتا ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. ہر اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے نا, اعلیٰ ظرف وہ غلطی مانتا ہے, کم ظرف تو کہتا ہے میں اچھا ہی بڑا ہوں, مجھ سے کبھی ہوئی ہی نہیں. اعلیٰ ظرف جناب علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے, کہتے ہیں آج غلطی میری تھی, فاطمہ کی غلطی نہیں, آج غلطی بولیے گا. ایک میرے دوست مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانا حضور کی سنت ہے. تو بیوی میری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, 2 کپ چائے بنا بیٹھا ہوں, ابا جی اور اماں جی جان نہیں چھوڑ رہے اس دن سے. کہتے ہیں کس لیے لائے ہیں اسے, تو چائے بنائے گا. کہتا ہے آپ یا تو میرے ابا جی کو سمجھا دیں یا حدیث واپس لے لیں, دیانتداری کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے جی بیوی راضی ہے, اس کو میں نے چائے بنا کے دی اور ایک پوسٹان کی گولی لا کے دے دی, اس سے زیادہ نہیں, اور بیچاری ساری عمر 15 سال شادی کو ہو گئے میری خدمت کرتے, ایک چائے کا کپ بنا دیا ہے. اماں اس دن کی کہہ رہی ہے مجھے تو آج پتہ لگا ہے کہ تو مرید ہویا پیا ہے. تو ابا جی بھی اس دن کے میری جان نہیں چھوڑ رہے, تو آپ کہتے ہیں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا سنت ہے, تو یہ بھی تو کوئی معاملہ کرے نا. اب میں کیسے ابا جی کو سمجھاؤں کہ یہ سنت ہے؟ تو جو ابا جی ہیں وہ مہربانی نہیں کرتے تھوڑی سی, جب میاں بیوی باورچی خانے میں کام کر رہے ہیں تو آپ ذرا مہربانی کریں چھات پہ ہی تشریف لے جائیں, اور نہ آپ دیکھیں نہ آپ کو دقت ہو. تو یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم نہیں محبت کو فروغ پانے دے رہے. جو ماں باپ ہیں, جو بہن بھائی ہیں, جو رشتہ دار ہیں, وہ محبتوں کو پروان نہیں اور بدگمانی پیدا کرتے ہیں. بہن بھائی بیٹھے ہیں تو اماں کہے گی بیٹھا ہوا تھا کل اپنی بہن کے پاس, بیٹی اب تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے گا, چاہے وہ بیچارہ اس کو اسی کے حق میں سمجھا رہا ہو. اس قدر زیادتی, اس قدر زیادتی, اس قدر توڑا جا رہا ہے, جوڑنے والی بات ہی کوئی نہیں بچی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں غلطی میری ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, حضور کو پیغام چلا گیا ہے. حضور نے نہیں فرمایا بیٹی تو گھر آ جا, میرے حبیب نے فرمایا تو وہیں رہ میں آتا ہوں. حضور تشریف لائے, شیر خدا فرماتے ہیں سارا کچھ تو مصطفیٰ پہلے ہی جانتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, سارا کچھ تو پہلے جانتے ہیں, لیکن پھر بھی بات سنی اور سمجھ گئے کہ آج اجتہادی خطا شیر خدا کی ہے. فرماتے ہیں بات سن کے نہ تو حضور نے تبصرہ کیا کیا, یہ نہیں فرمایا کہ علی تو نے اچھا نہیں کیا. مجھے کوئی شخص کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جتنا پیار سیدہ فاطمہ سے میرے رسول نے کیا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو ہنسایا اس نے مجھے ہنسا دیا ہے, جس نے اسے ناراض کیا الفاطمہ تو بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ الگ وجود نہیں ہے, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے, میرے محبوب کا شہزادی سے پیار. اور حضرت علی المرتضیٰ خود کہہ رہے غلطی میری. حضور نے قریب بٹھایا اور فرمایا ضروری نہیں کہ تم لڑا کرو, شانے بن جاؤ, خبردار آج کے بعد جھگڑا کیا تو دعا کی یا اللہ ان دونوں میں محبت پیدا کر دے. یہ بات کہہ کے حضور اٹھے, اے محبوب قربان جائیں تیری عظمتوں پہ. حضور نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کونے میں لے گئے. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں غلطی پہ ہوں, فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں, اور شوہر کو اللہ نے بڑے حق والا بنایا ہے. ضروری نہیں جیسے تو کہے ویسے علی کرے. میری بیٹی بڑی نازوں کی پلی ہوئی ہے, جتنی مصطفیٰ کے نازوں کی پلی ہوئی ہے تو پال بھی نہیں سکتا, تو سوچ بھی نہیں سکتا, تیرا وہاں گمان بھی نہیں جا سکتا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تو کہے علی ویسے کرے بھی. بیٹی خبردار, آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے, خبردار آج کے بعد علی کوئی بات کر بھی دے تو صبر کر, حوصلہ کر. عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے گردن جھکا دی. حضرت علی فرماتے میں سن رہا تھا, جب فاطمہ جھکی فرماتے میں دوڑا آیا, آ کے حضور کا ہاتھ تھاما اور سینے سے لگا لیا. کہا محبوبہ فاطمہ کو تو نہ ڈانٹے, حضور فاطمہ کو تو کچھ نہ کہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کچھ نہ کہے, حضور غلطی میری ہے. اور علی وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میری شکایت کوئی نہیں آئے گی. حضور
ماں باپ کے لیے روشن مثال. ماں باپ گھر والے سمجھیں کہ ہم جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہ بنے. غلط مشورے نہ دو, گھر برباد نہ کرو. تم نے چند جملے کہہ دیے اور بیٹی کے دل میں نفرت پیدا کر دی, شوہر کے لیے چند جملے کہہ دیے اور خامد کے دل میں نفرت پیدا کر دی بیوی کے لیے, یہ کیا تم فروغ دے رہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر بیٹی کی کسی موقع پہ غلطی نہیں بھی ہے تو ڈانٹ بیٹی کو دیا, اگرچہ الگ بلا کے ڈانٹ دیا. شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ڈانٹا فاطمہ کو, آنسو میری آنکھوں میں آ گئے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. جوڑنے والے بنو, قریب کرنے والے بنو. وقت کم ہے زندگی میں محبتوں کے لیے, وقت کم ہے زندگی میں, لاتے ہو کہاں سے فرصت نفرتوں کے لیے. تھوڑا سا تو ٹائم ہے, اس میں محبتیں فروغ پا جائیں تو بڑی بات ہے. کہاں سے وقت نکالا غیبت کرنے, چگلی کرنے, طنز کرنے, تانا دینے. پیار کر, پیار محبت کر, خلوص کا مظاہرہ کر. تیری آنکھ میں آنسو آنا چاہیے کسی کے لیے, کسی کے لیے تیرے دل میں محبت موجزن ہونی چاہیے, کسی کے لیے تو جذبات عقیدت رکھے. میرے دوستو جوڑنے والے بنو, صلح کراؤ, ایک دوسرے کے قریب کرو, کردار ادا کرو تو قریب کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے نہیں. کسی کے حق میں, یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابا جی کے خلاف اس کے بچوں کو بات بتا رہے ہو. اور میری بہنیں, میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا, ہاتھ باندھ کے, ایک کبیرہ گناہ اکٹھا کرتی ہو تم, کبیرہ گناہ جب شوہر کو اس کی اماں اور اس کے ابا کے خلاف بھڑکاتی ہو, اگر وہ نافرمان ہو گیا نا ماں باپ کا تو اپنے لیے تو جہنم کٹھی کرے گا, تم بھی حصے دار بن جاؤ گی. خدا را اس بات سے پرہیز کرو, کبھی بھی اس کے ماں باپ کے خلاف نہ بھڑکاؤ. اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تمہارے کہنے پر تو تم اپنے لیے دو کٹھی کر لو گی. اس لیے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد, سخط اللہ فی سخط الوالد. جس کا باپ راضی ہے اسی کا رب راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے. تو خبردار تم نہ اس کام میں حصے دار بننا. اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں, میرے صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یاد رکھے جو بیٹی جو بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت گزار رہے اور جو بیٹا اپنے سسرال والوں کا خدمت گزار رہے, فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اولادیں اس کی فرما بردار رہیں گی, اس کی اولادیں, اس کے بہو, اس کے داماد اس کے فرما بردار رہیں گے. اپنے ماں باپ کی نوکری بیکار اور اپنے سسرال والوں کی, اس لیے کہ حضور نے فرمایا سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ساس بھی. تو ماں بتائے نا, جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹے کا عیب بیان کرتی ہے, اس کے لب پہ آتا ہے. تو ماں بننا تو اللہ کے رسول نے تو باپ بن, باپ تو عیب چھپایا کرتا ہے, کبھی بیان بھی کیا کرتا ہے. اس لیے عزیز دوستو ماں باپ بنیے اور جوڑنے والے بنیے, قریب کرنے والے بنیے, محبتوں کو فروغ دیجیے. اللہ کرے آج ہم یہاں سے اٹھیں, گھر جائیں, اگر نیند پوری کرنی بھی ہوئی تو کریں, اور پھر وہ جو دو لڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں باری باری, ان کی صلح کرائیں, صلح کرا کے واپس آئیں. گھر والے پوچھے کدھر گئے تھے تو جواب دے کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے گیا تھا, ہمیں شامل رہتے خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام علیکم.